جس شخص نے یہ بازار گرم کیا وہ 2.5 ہفتے اقتدار کی اس کرسی سے اترنے کے بعد آج بھی اس کو پاکستان کی عوام کے سکون، پاکستان کی عوام کے ریلیف سے کوئی سروکار نہیں۔ 4 سال لوٹ مار، چاہے وہ خزانے کی لوٹ مار ہو، چاہے وہ توشہ خانے کی لوٹ مار ہو، چاہے وہ پاکستان کے عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کی لوٹ مار ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت وہ اس لوٹ مار میں مصروف تھا، اور آج 2.5-3 ہفتے گزر جانے کے بعد اب وہ صرف فرا گوگی بچاؤ تحریک کا ترجمان بنا ہوا ہے۔ اور تمام کرائے کے ترجمان جو پہلے کہتے تھے فرا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آج صبح دوپہر شام فرا گوگی کی ترجمانی میں قطاروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ صبح 9 بجے پہلا بیان آتا ہے فرا گوگی کی کرپشن بچاؤ کی تحریک کے حق میں، پھر اس کے بعد 11 بجے ہر گھنٹے بعد قطاریں لگی ہوئی ہیں کرائے کے ترجمانوں کی، کیونکہ عمران خان صاحب کا حکم ہے۔ جس طرح عمران کا حکم تھا اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالو، جھوٹے الزامات لگاؤ، جھوٹے کیسز بناؤ، سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو، ان کی زبان بند کرو، میڈیا کی زبان بند کرو، پارلیمان کی زبان بند کرو، کوئی بھی اپوزیشن سیاسی مخالف جیل سے باہر نہ رہے۔ 4 سال لوٹ مار، خزانے کی لوٹ مار، آٹا چینی بجلی گیس دوائی کی لوٹ مار اس طرح کی، اور اب 3 ہفتے میں جو یہ بیرونی ملک سازش کی گردان ہے، اصل حقیقت اس کی گوگی بچاؤ تحریک عنوان ہے۔ یہ کوئی بیرون ملک سازش نہیں ہوئی جو 7 تاریخ کو خط آیا ہو، 8 تاریخ کو سائفر آیا ہو اور 28 تاریخ کو کاغذ لہرایا جائے، اور جو بیرونی ملک سازش کر رہا تھا اس کو 16 مارچ کو ایمبیسی میں بلا کر اس کو کی نوٹ سپیکر بلایا جائے، اور تب بیرونی ملک سازش یاد آئے جب اپنے اتحادی چھوڑ جائیں، اپنے ممبران چھوڑ جائیں، عوام آپ کو مسترد کر دے، جب آپ کے ووٹ کے اندر نمبر گیم ختم ہو جائے، تب آپ کو جب یاد آیا کہ اب تو MQM بھی چھوڑ گئی، اب تو اتحادی بھی چھوڑ گئے، باپ بھی چھوڑ گیا، GDA بھی چھوڑ گیا، اپنے 23 ممبران چھوڑ گئے، پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا، اس وقت کاغذ لہرا کے گلا میرے خلاف بیرونی ملک سازش ہو رہی ہے۔ اور آج بھی یہ بیرونی ملک سازش کی تحریک نہیں، یہ جو جلسوں کا آیا ہے نا شیڈیول، عمران خان صاحب نے جو جلسوں کا شیڈیول جو روز دیتے ہیں، یہ اصل میں پریشر ہے گوگی کو بچانے کا، یہ اصل میں پریشر ہے اپنی بے نامی فرا گوگی، جن کے ہاتھوں پنجاب میں دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار ہوئی، پاکستان کی عوام کو لوٹا گیا، جو افسران تھے ان کے ذریعے پیسے کمائے گئے، ایک ایک تفصیل آ چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام بیرونی ملک سازش کا ڈھونگ رچایا گیا، اس کے اوپر بھی جو تماشا لگایا جا رہا ہے صبح دوپہر شام بیرونی ملک سازش کا، پاکستان کی عوام تو یہ سمجھ چکی ہے، پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ یہ تماشا، یہ جھوٹ صرف فرا گوگی بچاؤ تحریک ہے۔ بیرون ملک سازش جب ہوتی ہے تو پھر ان کو بلا کر، ان کو دعوت دے کر یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم آپ کی بیرون ملک سازش کر رہے ہیں۔ اصل میں نے آپ کو کہانی بتا دی ہے، لیکن اب یہ تماشا نہیں چلے گا، کیونکہ یہ الزامات کی گردان بند ہونی چاہیے، کیونکہ اپنی نالائکی، نااہلی، لوٹ مار 4 سال آپ یہ بیرون ملک سازش کا ڈھونگ رچا کے اس ڈیبیٹ کو شفٹ نہیں کر سکتے کہ 4 سال ملک کی معیشت تباہ ہوئی، 4 سال ملک میں لوٹ مار ہوئی، 4 سال ملک میں مافیاز اور کارٹلز عمران صاحب کا راج تھا، 4 سال ملک کو بھوکا کیا، غریب کیا، پاکستان کی عوام سے ان کی روٹی چھینی، ان کا آٹا اور چینی چھینی، یہ اب بند ہوگا۔ اور اس تمام انکمپٹنس، نالائکی، نااہلی اور لوٹ مار کو آپ بیرون ملک سازش کا لبادہ اڑا کر پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا، یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے، یہ جو ملک کو صبح دوپہر شام الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور وہ انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا، جو منصفانہ طریقے سے
اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈرامہ ہے اس کے اصل کردار عمران خان صاحب ہیں۔ یہ انکوائری کمیشن انڈیپینڈنٹ ہوگا اور اس کی تمام انکوائری پاکستان کی عوام کے سامنے کی جائے گی تاکہ پتہ چل سکے کہ ملک دشمن عمران خان اپنی جھوٹی سیاست کے لیے، اپنی فرا گوگی بچاؤ تحریک کے لیے کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کس طرح 4 سال ملک کے اوپر مسلط ہو کر پاکستان کو اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کس طرح کشمیر فروشی کر کے، کس طرح مودی کے کیمپین مینیجر بن کر، کس طرح امریکہ سے واپس آ کر ورلڈ کپ جیتنے کا دعویٰ کر کے، یہ تمام الزام تراشیاں آج صرف گوگی بچاؤ تحریک کے لیے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا، جو منصفانہ طریقے سے، انڈیپینڈنٹ طریقے سے اس تمام سازش جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کی تحقیقات کی جائیں گی۔ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ اس انکوائری کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی انکوائری مکمل ہوگی، وہ لوگ جنہوں نے ملک کو اپنی جھوٹی سیاست کے لیے استعمال کیا، جنہوں نے یہ الزامات لگائے جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اب یہ جھوٹے الزام لگا کر، اب یہ جھوٹے مقدمے بنا کر، اب یہ انگلیاں اٹھا کر دوسروں پر الزامات تراشی کر کے اور ملک کو نقصان پہنچانے کی روایت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اب ایک سلیکٹڈ سازشی ٹولہ جس نے عوام کو لوٹا، جس نے توشہ خانہ ملک کے بیت المال کو لوٹا، اب وہ بچ نہیں سکتے۔ یہ روز صبح دوپہر شام کا تماشا بند ہے، اور اسی لیے اس بات کو حتمی شکل دینے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ٹرمز آف ریفرنس اگلی کابینہ کی میٹنگ میں رکھے جائیں گے، جو کابینہ سے اپروو ہو کر اس کے سربراہ، اور میں عوام کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا سربراہ مقرر کیا جائے گا جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا، جس پر یہ سازشی ٹولہ جو آج گوگی بچاؤ تحریک میں ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ بھی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ اور انشاءاللہ وہ انکوائری رپورٹ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائے گی، اور اصل چہرے جو کاغذ لہرا لہرا کر صرف دوسروں پر الزام لگانے کے عادی ہیں، وہ سب قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈھونگ ہے نا، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ 2018 سے لے کر 2022 تک 44 بینک اکاؤنٹس، 84 کروڑ 70 لاکھ اکاؤنٹس میں رقم صرف وہ جو ابھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ اکاؤنٹس پنجاب میں کھولے گئے فرا گوگی کے نام کے اوپر، 19 گاڑیاں، گجرانوالہ اور رنگ روڈ 200 کنال کی خرید و فروخت، فرا گوگی بیرون ملک سازش عنوان جس کا ہے، جو عمران خان صاحب چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد القادر یونیورسٹی جو روحانیت پر بھاشن دے کر کھولی گئی، جو مدینہ کی ریاست کا نام استعمال کر کے کھولی گئی، جن کے ذریعے پیسے کھائے گئے، لوٹ مار کی گئی، مدینہ کی ریاست کے نام کے اوپر لوٹ مار کی گئی القادر یونیورسٹی کے اندر۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائیں گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ کون سی بیرون ملک سازش تھی عمران صاحب، جو آپ صرف فرا گوگی کو بچانے کے لیے جو آپ تحریک چلانے کی ڈھونگ اور تماشا کر رہے ہیں۔ وہ اس انکوائری کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ آنے کے بعد پاکستان کی عوام کے سامنے جو دودھ کا دودھ ہے اور پانی کا پانی ہے وہ رکھا۔ ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں
یہ بے شرم ٹولہ جنہوں نے کشمیر فروشی کی، جنہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بیچا، جنہوں نے دوست ممالک کو ناراض کیا، جنہوں نے سی پیک کو معطل کر کے ملک کے اندر جو بجلی کے منصوبے تھے ان کو بند کیا، یہ وہ سازشی ٹولہ ہے جو یہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتی ہوں، یہ آپ سب کو دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ وہ رپورٹ ہے جو 21 اکتوبر 2021 میں آئی تھی۔ 2021 میں 21 اکتوبر کو یہ رپورٹ آئی تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان فائنل ہو گیا اگریمنٹ، جو کہ اگریمنٹ کے مطابق ایئر سپیس استعمال ہوگی، اور اس وقت یہی ٹولہ حکومت میں تھا جس وقت یہ رپورٹ CNN کی آئی، اور اس کو آج وہ ٹولہ فرا گوگی بچاؤ تحریک، معذرت کے ساتھ اگر گجر نکل جائے، میں گجر برادری سے بھی معذرت خواہ ہوں، جو فرا گوگی تحریک بچاؤ تحریک ہے، وہ آج ٹویٹ کر رہے ہیں۔ آج ٹویٹ کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے اقدامات نہیں ہونے دیں گے، ہم ایسے فیصلوں پر سائن نہیں ہونے دیں گے۔ او بے شرمو، کچھ تو شرم کریں۔ اپنی ہی حکومت کی رپورٹ کو ٹویٹ کر کے شیریں مزاری صاحبہ اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آج شہباز شریف کو ایسے معاہدوں پر دستخط نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ہے ان کی اصلیت، یہ وہی بیرونی ملک سازش والا ٹولہ ہے، یہی وہی فرا گوگی بچاؤ تحریک والا ٹولہ ہے جو ڈیٹ بھی نہیں پڑتا کہ اپنی حکومت کی رپورٹ ہے، جس وقت یہ سازشیں ہو رہی تھیں، جس وقت ملک کی خارجہ پالیسی کو بیچا جا رہا تھا، کشمیر فروشی کی جا رہی تھی، آج اپنے اعمال ناموں اور اپنی کرتوتوں کے اوپر ٹویٹ کر کے دوسروں پر الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، اس وقت کارٹلز اور مافیا کی حکومت نہیں ہے عمران خان صاحب، کشمیر فروشوں کی حکومت نہیں ہے۔ اس وقت ملک میں وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا شخص دن رات صبح دوپہر شام صرف پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے بے روزگاری سے بچانے کے اقدامات کر رہا ہے، آپ کی طرح آج بھی فرا گوگی کو بچانے کی تحریک نہیں چلا رہا۔ اس لیے یہ پاکستان کی عوام کے سامنے ان کی اصلیت ہے۔ یہ وہ رپورٹ ہے 21 اکتوبر کی، جب ان کشمیر فروشوں کی حکومت تھی جو امریکہ سے آ کر کہتے تھے کہ ہم ورلڈ کپ جیت آئے ہیں۔ پھر رات کو موصوف عمران خان صاحب، جو اس وقت میں نے پہلے بتایا، وہ ٹاک شو میں کیا کہہ رہے ہیں، جمہوریت اور بادشاہت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جمہوریت میں 2.5-3 ہفتے میں عوام کا آٹا، چینی اور گھی سستا ہوتا ہے۔ کارٹلز، مافیا اور بادشاہت میں، فاشزم میں 4 سال ملک بدترین مہنگائی، بلند ترین سطح کے اور قیمت کے اوپر آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی پاکستان کی عوام خریدتی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے جمہوریت، ایک جمہوری وزیر اعظم میں اور ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کشمیر فروش میں۔ یہی فرق ہوتا ہے عمران خان صاحب کہ جس وقت ملک میں کارٹلز اور مافیاز کی حکومت ہوتی ہے تو ملک میں عوام روٹی اور چینی نہیں خرید سکتی، کیونکہ اس کو عمران خان دستخط کر کے پہلے ایکسپورٹ کرتا ہے، پھر امپورٹ کرتا ہے، اور پھر چینی کی قیمت کو 120 روپے کلو کرتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک سلیکٹڈ بادشاہ وزیر اعظم اور فاشسٹ وزیر اعظم میں، اور ایک جمہوری وزیر اعظم میں جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھتے ہی ملک کی آٹا، چینی، دوائی سستی کرتا ہے۔ ایک بادشاہت اور فاشسٹ وزیر اعظم کے اندر اور جمہوری وزیر اعظم کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ 27 پاور پلانٹس کو 4 سال بند رکھو، جب سستی LNG ملے تو نہ خریدو، کیونکہ کارٹلز اور مافیا کی جیبیں بھرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور ایک جمہوری وزیر اعظم جس کو پاکستان کی پارلیمان ووٹ دے کر لاتی ہے، اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ 3 ہفتے میں 27 پلانٹس کو چلاتا ہے، 3 ہفتے کے اندر ایندھن اور پیٹرول کا بندوبست کرتا ہے، 3 ہفتے کے اندر ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم کرتا ہے، 3 ہفتے کے اندر ملک کو، پاکستان کی عوام کو صرف ریلیف دینے کے بارے میں سوچتا ہے، گوگی بچاؤ تحریک کے بارے میں نہیں سوچتا۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ میرٹ کی بات کر رہے تھے رات کو، میرٹ یہ ہوتا ہے کہ دستخط کرو اور چینی لوٹو۔ عمران خان صاحب، یہ تھا تمہارا میرٹ۔
میرٹ یہ ہوتا ہے کہ ملک کو بے روزگار کرو، عوام کو غریب کرو، 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرو، 2 کروڑ لوگوں کو غریب کرو، اپنے کارٹلز اور مافیاز کو مسلط کرو. یہ ہوتا ہے تمہارا میرٹ. یہ ہوتا ہے کہ فرا گوگی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر مسلط کرو، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب گونگا اور بہرا تھا، کیونکہ پوری دنیا کے کہنے پر نالائکی، نااہلی، مس گورننس کے باوجود بزدار صاحب کو مسلط رکھا، اس لیے کیونکہ فرا گوگی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا. آپ کی بے نامی تھی، اور وہ تمام لنکیجز پاکستان کی عوام کے سامنے ہر روز آ رہے ہیں. وفاق میں شہزاد اکبر آپ کے بے نامی تھے، جنہوں نے ایسٹ میکنگ عمران خان کا یونٹ وزیر اعظم ہاؤس میں کھولا ہوا تھا. یہ تمہارا میرٹ ہوتا ہے. اس لیے میرٹ نہ سمجھاؤ، پاکستان کی عوام جانتی ہے آپ کا میرٹ کیا ہوتا ہے. کرائے کے ترجمان، تمام وزارتوں کے ہیڈ بریف کیس اٹھا کر اپنے گھر بیرون ملک بھاگ چکے ہیں. اور میرٹ یہ ہوتا ہے کہ تم ٹرانسفر، تقرریاں، منصوبے، سڑکیں تمام فرا گوگی کے ہاتھوں بیچ دو. یہ تمہارا میرٹ تھا. آج تم فکر نہ کرو. 3 ہفتے گزرے ہیں، پاکستان کی عوام نے سکون کا سانس لیا ہے. جو غلاظت، جو نفرت، جو انتشار، جو پولرائزیشن، جو الزام تراشی، جو فاشزم تم نے پھیلایا 4 سال، آج وہ گند صاف ہو رہا ہے. آج پاکستان کی عوام رات کو سکون کی نیند سوتی ہے کہ آج ان کا وزیر اعظم جمہوری بھی ہے، جو رات کو سوتا نہیں ہے صرف ان کی تکلیف کی وجہ سے کہ پاکستان کی عوام سکون سے سو سکے. آج اس کی صرف اور صرف پریشانی یہ ہے. تمہارے بند کیے ہوئے منصوبے دوبارہ کھل رہے ہیں. 4 سال اسلام آباد میٹرو بند رہی. 2018 میں اس کی انوگریشن ہونی تھی. 3-3, 4-4 ہزار روپے دے کر فیض آباد سے، پنڈی سے لوگ ایئرپورٹ جاتے تھے. وہ ایئرپورٹ جو ہم نے بنایا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ تمام وہ تحفے ہیں جو نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی قیادت نے پاکستان کی عوام کو دیے تھے. 5 سال چینی کی قیمت نہیں بڑھی. 2013 سے 2018 52 روپے، کیونکہ اس وقت کا وزیر اعظم کہتا تھا کہ عوام کو سستا آٹا، سستی چینی، سستا گھی، سستی دوائی، سستی بجلی، سستی گیس لینی چاہیے. اور 4 سال ملک کے اوپر مافیا اور کارٹلز مسلط رہ کر 4 سال عوام کو مہنگی چینی، مہنگا آٹا، مہنگا گھی، مہنگی دوائی، مہنگی گیس، مہنگی بجلی دیتے رہے. اور کہتے ہیں کہ 3 ہفتے کا جواب دو. آج بے شرم لوگ یہ کہتے ہیں کہ معیشت نہیں چل رہی. اگر آج معیشت نہیں چل رہی تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. اگر آج چیزیں مہنگی ہیں، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، جو 3 ہفتے میں سستی کی، گھی، آٹا، چینی، اور انشاءاللہ تمام چیزیں سستی کریں گے. اور یہ جو لوٹ مار، یہ جو کرپشن، یہ جو کارٹلز اور مافیا کا عمال نامہ ہے، وہ ٹرانسپیرنسی. یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرپشن بڑی ہے، فرا گوگی تحریک چلائی جا رہی ہے، وہ یہ عمال نامہ ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا یہ عمال نامہ ہے جو آپ کو ڈیٹا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ 2018 کا جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس تھا، اس کا سکور کارڈ کیا تھا. وہ تھا، سکور تھا 100 میں سے 33 اور رینک تھا 180 میں سے 117. اور اس کے بعد جو 2021 فرا گوگی کا عمال نامہ، عمران خان کی بے نامی، جو کرپشن، کارٹلز اور مافیا مسلط رہے، اس کا سکور کارڈ کیا ہے؟ 33 سے 28 ہو گیا. اور اس کے بعد رینک جو ہے 117 سے 140 ہو گیا. یہ ہے وہ عمال نامہ اور یہ ہے وہ سرٹیفکیٹ انٹرنیشنل ان چوروں کے لیے جنہوں نے توشہ خانہ کی کھڑیاں بیچی، بیت المال کا مال بیچا، جنہوں نے پاکستان کی حکومت کا توشہ خانہ بیچا. یہ ہے ان کا عمال. کہتے ہیں معیشت نہیں چل رہی. تم فکر نہ کرو. آج کارٹلز اور